ہے وہ ظالم چھڑی لے کے ایسا ہونٹوں پہ لگاتا ہے اور کہتا ہے، بکواس کرتا ہے کہ اس سے زیادہ حسین چہرہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ کہا ظالم یہ کیا کر رہا ہے، ان ہونٹوں کے اوپر میں نے اپنے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے۔ تیری جدا پسند ہے، میری جدا پسند ہے، تجھے تیری خودی پسند ہے، مجھے خدا پسند ہے۔ آج ظالم ادھر آ، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں گے۔ یہ سارا خلاصہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام کا، اس سارے وقت کا۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں دین کے ساتھ؟ آج ہم روزہ چھوڑتے ہیں تو کہتے ہیں روزہ چھوڑ دیا تو کیا کیا ہے، نماز چھوڑتی ہے بلکہ لڑائی پہ شروع آ جاتے ہیں کہ ہم نے اپنا نقصان کیا ہے، تمہارا کیا کیا ہے۔ ہم نے نہ اپنا نقصان کیا ہے نہ کسی کا کیا ہے، ہم نے اس نبی کے اور اس حسین کے دین کو پس پش ڈالا ہے جنہوں نے تن من دھن قربان کیا۔ اب اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو یزید سے زیادہ کوفے والے لانتی تھے جنہوں نے یہ سمجھا کہ اگر یزید کے پاس حضرت حسین چلے جاتے ہیں تو مسئلہ کیا پتہ مٹ جائے گا۔ مسئلہ مٹانا نہیں ہے، ہمیں تاج و تخت چاہیے، ہمیں دنیا کے اسباب مال و متاع چاہیے، نہیں جانے دینا۔ اچھا آپ کی یہ شرط ہمیں منظور ہے، آپ چلے جاؤ یزید کے پاس، لیکن یہ جو 12,000 ہمارے خط، ہمارے کالے کرتوت آپ نے اٹھا رکھے یہ ہمیں دے دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے تو میں بھی نہیں کرتا۔ انہوں نے دیکھا یہ جو آپ سنتے ہیں نا، خیمے بھی جلا دیے گئے، ان بدبختوں نے اس وجہ سے بعد میں عورتوں کو اسیر بنا کے، اس وجہ سے حال رسول کو اسیر بنا کے اس وجہ سے خیمے جلائے تھے۔ یہ جو ساز و سامان ہے، یہ جو ہمارے کالے کرتوت ہے خطوں میں، ایک ایک کا نام لکھا ہوا خط میں، یہ یزید تک نہ پہنچے، یہ جلا دیا جائے یہ ریکارڈ۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، غریبوں کو مار کے کراچی میں ریکارڈ جل جایا کرتے تھے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، پھر بات رہ جائے گی۔ یہ 3 مطالبے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں مانے گئے۔ وہ ایسے کہ شمر وہ آ گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا شمر کو، آپ مسکرا دیے۔ یہ تھی آپ کی جرت، آپ مسکرا رہے ہیں۔ 7 محرم کو آپ کا پانی بند کر دیا گیا آل رسول پہ۔ میں کہہ رہا تھا نا، آج ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور آج ذلیل ہو رہے ہیں۔ ذلیل نہیں، رب تعالیٰ مسلمانوں کی قربانی چاہتے ہیں۔ پڑھے نا پارہ نمبر 20، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا۔ صرف ایمان لانے پہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، آزمائے جاؤ گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے گمان کر لیا کہ اتنی آسانی سے جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ نہیں، آزمائشیں آئیں گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت، یہ واقعہ نہ میں پڑھ سکا پورا نہ میں بیان کر سکتا ہوں۔ اہل رسول پہ 7 محرم کو پانی بند ہوتا ہے اور 10 محرم کو فیصلہ کن مرحلہ آ جاتا ہے، اور اس حالت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں۔ قافلے والوں نے پوچھا، ہم 72 لوگ ہیں، مقابلے میں 5,000 کا لشکر ہے، ایسے وقت میں آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا مجھے اپنے نانا کا وہ فرمان یاد آ گیا۔ اچھا حضور کیا فرمان ہے؟ فرمایا کہ میرے نانا نے فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے ایک سفید داغوں والا کتا میرے آل بیت کا خون پی رہا ہے، وہ یہ شمر، یہ کتا یہ آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ شمر، اس کو برس کی بیماری تھی، جو برس کی بیماری ہوتی ہے وہ اس بندے کے جسم کے اوپر داغ پڑ جاتے ہیں، کالا جسم ہو، سفید میں سفید سفید داغ پڑ جاتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے نانا کی خبر سچ ہے، صدق اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، یہ وہ کتا ہے جو اہل بیت کا خون پینے والا ہے۔ پھر آپ کا پانی بند کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 محرم کی شام ہے، آپ نے کہا اچھا کچھ بھی نہیں کرتے، اتنا کر دو مجھے رات کی مہلت دے دو۔ وہ خوش ہو گئے، چلو رات کی مہلت مانگ رہے ہیں، صبح یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، کہیں گے کہ میں نے مان لیا، یزید کو چلے جائیں گے۔ لیکن وہ حسین تھا، وہ حسین تھا، وہ اپنے موقف پہ ڈٹ جانے والا تھا، اور اس نے امت مسلمہ کو سبق دینا تھا اگر دین اسلام کے لیے کوئی قربانی دینی پڑ جائے، آل اولاد تن من دھن مال اولاد سب کچھ قربان کر دینا، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹنا، ظالم کا ساتھ نہ دینا، دین کو مت چھوڑنا۔
تو انہوں نے یہ سمجھا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا تھا کہ کل تک فیصلہ کن مرحلے میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ عصر کا وقت تھا، آپ کو خواب آتی ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، خیمے میں بیٹھی آل رسول کی عورتیں پوچھ رہی ہیں، آپ ابھی بھی مسکرا رہے ہیں، ہمارا پانی بند ہے، ہمارے معصوم لخت جگر رو رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا کہ میرے نانا میری خواب میں آ چکے ہیں، فرما رہے ہیں کہ آ حسین، میں وقت کے پیغمبروں اور فرشتوں کے ساتھ تجھے لینے آ رہا ہوں، آ جاؤ۔ مجھے یہ خواب آئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کل صبح میری زندگی کا آخری دن ہوگا، اس لیے ساری رات قرآن کی تلاوت کی، ساری رات نوافل میں گزاری سارے آل بیت نے۔ تو پھر دوسرے دن ایسا ہی ہوا، آپ نے آخری وقت تھا جب یہ سننا، سارے چچا زاد، بھانجے، بھتیجے، آل بیت ذبح ہو گئے، قربان ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو آگے نہیں جانے دیتے تھے کہ ہم قربان ہوتے ہیں، آپ بچ جائیں، لیکن رب کو آپ کا بچنا منظور ہی نہیں تھا کہ اور قربانی دیں، میرا حسین پیچھے رہ جائے۔ نہیں، میرے محبوب کا محبوب حسین، اس کو میں نے جنتیوں کا سردار بنانا ہے، وہ بھی آئے گا، اور رب کے محبوب کا محبوب جنتیوں کا سردار بنے گا۔ ہوا ایسے کہ آخری وقت میں یہ ظلم کی داستان سنے، آپ نے کہا کہ میرا جو 2 سال کا شہزادہ عبداللہ، اسے لے آؤ، میں اسے پیار کرنا چاہتا ہوں اور دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ اسے لے کے آیا گیا، جب آپ کی وہ گود میں تھا، ایسی ہستیوں پہ یہ آزمائش آئی، ایسی ہستیوں نے یہ قربانی دی، آج ہمارا دین کے لیے کیا قربان ہو رہا ہے۔ تو جب اسے لے کے آیا گیا، بیٹے کو، 2 سال کا بچہ ہے، آپ نے اٹھا رکھا، آپ پیار کر رہے ہیں، اور ان لائنوں نے تیر چلایا اور اس عبداللہ کے ادھر گلے میں تیر گھس گیا۔ آپ کے ہاتھ میں ہے حضرت حسین کا لخت جگر، اور گلے میں تیر گھس جاتا ہے اور ایسے خون کا فوارہ اٹھتا ہے اور چلو بھر لیتے ہیں۔ آپ اٹھاتے ہیں، میرے مولا، اے میرے اللہ، میں نے اپنے لخت جگر بھی قربان کر دی ہے، بتا اور بھی کوئی قربانی دینی ہے؟ میں تیار ہوں، میں نواز رسول، میں تیار ہوں، جس طرح میرے نانا نے ہر قربانی تیری دین کی خاطر دی تھی، میں بھی تیار ہوں۔ اتنی بڑی قربانی ہے۔ اور پھر آخری وقت میں دیکھیں، سبق ہے آج جس معاملے میں ہم لوگ سب سے زیادہ کمزور ہیں۔ میں یہ بات کر کے اختتام کرتا ہوں کہ جب فیصلہ کن مرحلہ آ گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، جنگ جاری ہے، لڑ رہے ہیں، بے سر و سامانی میں یہ جرت کا مظاہرہ شیر خدا کا بیٹا دکھا رہا ہے۔ تو ہوا ایسے، نماز کا وقت آ جاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالمو، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، میرا رب کے ساتھ ملاقات کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزوں کی بارش میں، تیروں کی بارش میں، اتنے سخت کہ 3را دن ہو چکا ہے، پانی بند ہے، کھانا بند ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آج امت مسلمہ بالخصوص ہمارے پنجاب کے لوگ، دل کانپ اٹھتا ہے، کہتے ہیں ہم نے نماز ہی تو چھوڑی ہے، کیا کیا ہے؟ اور میرے مسلمانوں، میرے نبی کی امت، نماز ہی ہمارا سب کچھ تھی، ہم نے نماز کو ہی چھوڑ دیا ہے، نماز ہی ہماری بنیاد تھی۔ آج کیوں ہماری بنیادیں اکھڑ گئی ہیں؟ آج کیوں افراتفری کا شکار ہیں؟ آج کیوں بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے؟ رب سے 5 ٹائم، رب تعالیٰ نے 5 ٹائم اپنے نبی کی جو امت ہے ملاقات رکھی ہے، ہم رب سے ملاقات کرنے ہی نہیں چاہتے، نہیں کرنا چاہتے ملاقات۔ یہ وہ حضرت حسین تھے، کہا کہ رک جاؤ ظالموں، اب میرے رب کا وقت ہو گیا، میں رب سے ملاقات کروں گا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سجدے پہ جاتے ہیں، وہی شمر لعین آتا ہے اور آپ کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے تلوار مار کے۔ پھر یہ ظلم یہاں پہ نہیں رکا، عبید اللہ بن زیاد لعین کی محفل میں، اس کے دربار میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لے کے جایا جاتا ہے۔ بات لمبی تو نہیں ہو رہی، ختم کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر، میں کہتا ہوں، میں ایک بات یہاں رک کے پھر کہنا چاہتا ہوں، ہمارا بیڑا یہاں سے بھی غرق ہو رہا ہے، ہم جہاں بھی چلے جاتے ہیں، بیلوں کا جلسہ ہو، کوئی دنیا کا پروگرام ہو، آپ شادی بیاہ، پچھلے دنوں ہمیں بھی ایک دعوت دی گئی کہ آپ کو 1 گھنٹے میں فارغ کر دیا جائے گا، پھر 3 گھنٹے ہم نے وہاں انتظار کیا۔ ہم
बाहर की दुनिया की महफिल के लिए इतना वक़्त कर देते हैं, लेकिन जब मस्जिद में आते हैं, यकीन माने मैं कहता हूँ हर मौलवी डरता है इस बात से, और डरना भी चाहिए। आपके वक्त का ख्याल करना चाहिए इस बात से कि लोग मसरूफियत, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ क्या दीन से ज़्यादा हमारी मसरूफियात हैं? नमाज से ज़्यादा? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, इतनी कुर्बानी का कभी हमने सोचा है? हमारी ज़िंदगी में भी छोटे छोटे इम्तिहान भी नहीं आए, तो फिर हम क्यों मौलवियों को बेबस कर देती हैं कि एक मिनट भी ऊपर हो जाए? वो डरते हैं इस बात से कि यार मुक्तदी नाराज़ हो जाएंगे। मैं कहता हूँ जिन मस्जिदों में जुम्मे के लिए टाइम नहीं रखा हुआ, 1.5 घंटा बयान होता है, वहाँ लोगों की ईमान जिंदा है। क्यों? लोग पूरी तरह से बात जो भी मौजू चल रहा हो सुनते हैं, उनके ईमान ताज़ा होते हैं, फिर उनके ईमान दिल में ताज़ा होते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी में और उनकी नस्लों की ज़िंदगी में दीन बाकी रहता है। आज होता क्या है, 1 बजे बयान शुरू होता है, 20 मिनट पे हमारी अवाम आती है, 25 मिनट पे मौलवी साहब ख़त्म कर देते हैं। क्या सुनेंगे, क्या सीखेंगे? इसके अलावा तो दुनिया की मसरूफियात और दुनिया की गलाजतों में यकीन माने हम इतने डूबी हुई हैं, हमें फुर्सत ही नहीं है। कहाँ से सीखेंगे दीन? हम इस दीन को हमने पसे पुश डाला है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज में कुर्बानी दे रहे हैं, फिर ये जुल्म रोका नहीं, उसके दरबार में आपका सर मुबारक लेके जाया जाता है, वो जालिम छड़ी लेके ऐसा होंठों पे लगाता है और कहता है, बकवास करता है कि इससे ज़्यादा हसीन चेहरा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है और हज़रत अबू बरज़ा असलमी के बारे में आता है। इन 2 शख्सियात में से कोई एक, दोनों रवायतें आती हैं कि एक था, कहा जालिम ये क्या कर रहा है, इन होंठों के ऊपर मैंने अपने नबी के होंठों को लगते देखा है, रुक जा, ये जुल्म न कर, रब ताला तेरा बेड़ा गर्क करे। और वक्त नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रब ताला ने बिरोने निशाने इबरत बनाया, एक एक को ऐसी ऐसी सजा रब ताला ने दी कि उनकी नस्लों को भी अल्लाह ताला ने तबाह बर्बाद करके रख दिया। आज उनका नाम मिट गया है। जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिशन था, जो काम था कि सब कोई तन मन धन फिदा करने लगा हो, जब मुकाबले में आए तो कहा, आ जालिम, मैं खुलासे में इस चीज़ को लेके आना चाहता हूँ, आ जालिम तेरी जुदा पसंद है, मेरी जुदा पसंद है, तुझे तेरी खुदी पसंद है, मुझे खुदा पसंद है। आज जालिम इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएंगे। ये सारा खुलासा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस कलाम का, उस सारे वक्त का। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं दीन के साथ? आज हम रोज़ा छोड़ते हैं तो कहते हैं रोज़ा छोड़ दिया तो क्या किया, नमाज छोड़ती है, बल्कि लड़ाई पे शुरू आ जाते हैं कि हमने अपना नुकसान किया है, तुम्हारा क्या किया है। हमने ना अपना नुकसान किया ना किसी का किया है, हमने उस नबी के और उस हुसैन के दीन को पसे पुश डाला है जिन्होंने तन मन धन कुर्बान किया। आज उस दीन को हमने पसे पुश डाला है और कल फिर शिकवा ना करें। रब ताला फरमाते हैं, वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, रब जुल्म नहीं करेगा, ये लोग खुद अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हैं। आज दीन को छोड़ के उस जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिशन था, उसको छोड़ के हम अपनी बर्बादी का सामान कर रहे हैं। आज उस मिशन को जिंदा करें। ये वक्त साल के बाद आए हम जिक्र कर ले, ऐसे नहीं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को अपनी ज़िंदगी में, औलाद की ज़िंदगी में लेके आएँ, औलादों को सिखाएं कि जब दीन पे आन बनी हो, जब जालिम से टाकरा हो रहा हो तो इस तरह बेटे किया जाता है जैसे हुसैन ने किया था।